المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعلم الفرائض والقرآن وعلموها الناس فإني محفوظ أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میں نے سوچا تھا کہ نماز پڑھاؤں گا چھٹی مل جائے گی. ہر معاملہ کے حکم کے بعد جو ہے مجھے بیان کرنا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. آپ کو علوم ظاہرہ علوم باطنہ کے مجموعے کا ایسا اعلیٰ فرد ملا ہوا ہے کہ اگر آپ قدر نہ کریں گے تو دنیا میں پچھتائیں گے اور آخرت میں بھی جواب دیں. میں کوئی معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہم کو بہت خاص انداز سے خطاب فرمایا اور حضرت کا ہر خطاب خاص ہے. اگرچہ پوری امت کو آپ ہے، ایک ایک فرد کو ہر ایک مخاطب آپ کا مخاطب ہے. اس واسطے آپ نے ہر فرد کو کیا کیا ہے؟ خطاب فرمایا ہے. اور اس حدیث پاک کے اندر امت کے سر پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. تعلم الفرائض، فرائض کو سیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ اللہ کے حکم دینے سے ہے. اس واسطے آپ حکم جو ہے وہ اللہ تعالی حکم ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ہے. اس واسطے ذمہ داری فرض کفایہ کے درجے میں تو ہر ایک کی ہے، فرض عین کے درجے میں ہر ایک کی ہے. لیکن فرض کفایہ کے درجے میں اگر کچھ لوگ علم کو باقی رکھنے والے موجود ہیں تو سب سے ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے. یہ عام علوم کی ہے. باقی کے علوم کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے اعمال کے لحاظ سے، زندگی گزارنے کے لحاظ سے. اس کا سیکھنا بھلے تو فرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، فرصت دیا ہے اور افراد آپ کو عطا فرمایا ہے. اس واسطے قدردانی شکر گزاری ہمارا فریضہ ہے. شکریہ ہر کام کا اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. علم دین سیکھنے کا شکریہ جو ہے اس کے اعتبار سے ہوگا. اور سیکھنا ہی صرف نہیں ہے، سیکھنا تو عمل کے واسطے ہے. ہم پہلا درجہ ہے کہ ہم سیکھیں گے اور عمل کریں گے. پھر دوسرا درجہ جو ہے کہ ہم امت کو پہنچائیں گے. اور اس روایت پاک کے اندر جو ہے دونوں ذمہ داریاں ہم کو دی گئی ہیں. تعلم الفرائض اور قرآن، بالخصوص قرآن کریم کو تم سیکھ لو. کیوں؟ میں اس دنیا میں مختصر زندگی کے واسطے آیا ہوں، میں چلا جاؤں گا. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، لیکن سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ آپ کا تھا وہ آپ کی زندگی کے دور کے ساتھ تھا. اس کے بعد وہ ذمہ داری جو ہے امت پہ آ گئی. سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تابعین ہیں. اس طریقے سے پوری امت ہے. یہ آپ
کیوں قیمتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا اور اس کے لیے واسطے اپنے کو کھپانا یہ ہمارا کام ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لحاظ سے آپ خود قیمتی ہے، اسی لیے آپ کے اوقات کی قدر کی جاتی ہے۔ امتحان کا زمانہ آتا ہے تو اور بھی آپ کو قدر کی جاتی ہے، زیادہ مشغول آپ کو نہیں کیا تھا دوسری چیزوں میں، سب تکرار اور تیاری امتحان مشغول کیا جاتا ہے، کیوں؟ آپ لائق قدر ہیں، آپ کا وقت ہے بڑا قیمتی ہے۔ یہ وقت قیمتی کو بنا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا دین سیکھ رہے ہیں، آپ بھی قیمتی، اور اس بات کے قیمتی کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ قرآن قیمتی ہے، ایسی قیمت قرآن پاک کی ہے تو اس کی قیمت کو بیان نہیں کر سکتا، علوم دینیہ کی قیمت کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس نسبت سے قرآن سکھانے والے آپ کے اساتذہ کرام کا ہیں، وہ بہت قیمتی ہیں۔ آپ کی قیمت کتاب اللہ کے سیکھنے کی وجہ سے ہے، آپ کی قیمت حدیث رسول اللہ کے سیکھنے کی وجہ سے ہے، آپ کی قیمت ان اساتذہ سے قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہے کہ جب آپ اس قیمت کا حق ادا کر لیں گے تو آپ میں قیمتی ہو جائیں گے۔ اپنے کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجیے، اور علم ظاہر اس میں انوار اور برکات نہیں آتے، جھیلا نہیں آتا ہے، جب تک کہ علوم ظاہرہ کے ساتھ علوم باطنہ کو نہ ملایا جائے۔ اس واسطے کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ علوم ظاہرہ کے ساتھ آپ علوم باطنہ بھی عطا فرمائیں، اور جہالت کا سفایا ہمارے اندر سو جائے اور امت کے اندر سو جائے، علم عام ہو جائے، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ اہل مدینہ کا عمل حجت ہے، اہل مدینہ کا عمل حجت ہے۔ کیا کسی کا عمل حجت ہے؟ آپ تو پڑھتے ہیں کسی کا عمل حجت نہیں ہے، لیکن امام مالک اتنے بڑے امام محدث فقیہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اہل مدینہ کا عمل حجت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اہل مدینہ کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق تھا، شریعت کے مطابق تھا۔ اس بات سے امام مالک نے فیصلہ فرما دیا تھا